والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مسلمانوں سمجھ جاؤ، سمجھ جانے کا وقت آیا. مسلمانوں سمجھ جاؤ، سمجھ جانے کا وقت آیا. بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. سنو آواز دے رہی ہے تمہیں مسجد اقصی. سنو آواز دے رہی ہے تمہیں مسجد اقصی. مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا. جن راہوں سے چلے تھے تم 313، پھر انہی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا. ارے بڑک اٹھے ہیں آتش نمرود کے شعلے، بڑک اٹھے ہیں پھر سے آتش نمرود کے شعلے. انہیں پھر سے جذبہ ابراہیمی دکھلانے کا وقت آیا. اٹھو نوجوانان وطن، اٹھو نوجوانان وطن، کفن بردوش ہو جاؤ. اس پاک سرزمین کے لیے کٹ جانے کا وقت آیا. معزز سامعین، واجب الاحترام اساتذہ کرام، آج 14 اگست کا دن پاکستان کی آزادی کا دن ہے، اور آزادی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ آزادی جو ہمیں ملی ہے، اس میں بہت سے لوگوں کی قربانیاں شامل ہیں. ہم کسی کی قربانی کا انکار نہیں کرتے، لیکن مجھے جو موضوع سونپا گیا ہے وہ تحریک آزادی میں علماء کرام کا کردار کیا ہے. آج ہر کسی کے کردار کی بات کی جاتی ہے. دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والے کی کردار کی بات کی جاتی ہے. یقیناً اس میں کردار سب کا ہے، تاجروں کا بھی ہے، مزدوروں کا بھی ہے، بچوں کا بھی ہے، عورتوں کا بھی ہے، طلباء کا بھی ہے. لیکن ان سب کردار میں سب سے واضح کردار اور سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے علماء کرام ہیں. اور میری مراد خصوصاً علماء دیوبند ہے. علماء دیوبند نے اس وطن عزیز کے لیے کتنی قربانیاں دی، اگر ہم اس پر نظر ڈالیں تو یہ اتنی واضح ہے کہ انہیں چھپانا چاہیں تو چھپایا جا نہیں سکتا، اس پر پردہ ڈالنا چاہیں تو پردہ ڈالا جا نہیں سکتا، اس کو ابہام کا شکار کرنا چاہیں تو اسے مبہم کیا جا نہیں سکتا. مسلمان برے صغیر میں آباد تھے، مسلمانوں کا اس ملک پہ اس سرزمین پر مسلمانوں کی حکومت تھی. انگریز آیا، مسلمانوں کو مغلوب کر دیا، مسلمانوں پر غالب آ گیا، مسلمانوں کے علاقوں پر قبضہ کر دیا. لیکن اسلام ایسا مظہر ہے، اسلام نے اپنے ایک قدرت نے ایسی لچک رکھی ہے، جتنا اس کو دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. تو اس اسلام کو، اس اسلام کی بقا کے لیے، اس اسلام کو بلند کرنے کے لیے ہر میدان کے اندر علماء کرام آئے ہیں. علماء کرام نے تحریکیں چلائی ہیں. تحریک آزادی پاکستان کے پیچھے بہت سی تحریکیں ہیں جن کے اندر ہم اوروں کا تو ذکر کرتے ہیں لیکن علماء کے ذکر کو ہم بھول جاتے ہیں. یہ بڑی بری بات ہے. میں آپ کے سامنے علماء کی تحریکوں کا ذکر کرتا ہوں. تحریک آزادی ہند کے نام پر چلتی ہے. چلانے والے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں. ساتھ دینے والے دارالعلوم دیوبند کے بانی قاسم نقوی رحمہ اللہ ہے. اسی طرح تحریک ریشمی رومال کے نام سے چلتی ہے. چلانے والے مولانا محمود الحسن دیوبندی ہے. تحریک خلافت چلتی ہے. مولانا محمد علی جو
تھا یوں ہی تحریک ریشمی رومان چلانے والا کون تھا؟ قربانیاں دینے والا کون تھا؟ تصور پاکستان پیش کرنے والا تو علامہ محمد اقبال ہے، یہ تصور اسے سکھلانے والا کون تھا؟ قائد اعظم انگلستان سے پڑھ کے آتا ہے، 3 پیس سوٹ کے اندر ہے، ننگے سر ہے، اسے کرتا شلوار اور شیروانی پہنانے والا کون تھا؟ اس کے سر پر ٹوپی کا تاج سجانے والا کون تھا؟ جواب ملتا ہے وہ اشرف علی تھانوی تھا۔ یوں ہی میں پوچھنا چاہتا ہوں علامہ اقبال کو تصور پاکستان سکھلانے والا اشرف علی تھانوی تھا، یہ انہوں نے کردار ادا کیا، لیکن ان سے پہلے جو تحریکیں علماء نے چلائی ہیں ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ تحریک چلتی ہے، ساتھ دینے والا دارالعلوم دیوبند کا بانی شبیر احمد عثمانی ہے، دارالعلوم دیوبند کے محتمل قاری طیب صاحب ہے۔ تحریک چلتی ہے، ساتھ دینے والا دارالعلوم دیوبند کا صدر مفتی شفیع عثمانی ہے۔ تحریک چلتی ہے، ساتھ دینے والا ظفر احمد عثمانی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تحریک آزادی کے اندر علماء کا کردار نہیں ہے، علماء پاکستان کے مخالف تھے۔ میری بات کو چھوڑو، عوام کی بات کو چھوڑو، آپ سوال کرتے ہیں پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح سے کہ علماء کا کردار بتائیے، علماء نے تحریک آزادی میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں میں نے تو بتا دیا ہے۔ کیسے بتایا ہے؟ پاکستان بنتا ہے، جھنڈا میں نے خود نہیں لہرایا، حالانکہ بانی پاکستان مجھے کہا جاتا ہے، میں نے جھنڈا مشرقی پاکستان کا شبیر احمد عثمانی سے لہروا کر اور مغربی پاکستان بنگلہ دیش کے اندر ظفر احمد عثمانی سے لہروا کر یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان کے کردار کی بات کرتے ہو۔ میں تو کہتا ہوں پاکستان کو بنانے والے ہی یہ علماء ہیں۔ ہندوستان کے اندر تمہیں سنبھالنے والے علماء کرام ہیں، پاکستان بن جاتا ہے، وہاں ہندوستان میں بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا، تمہارے سروں پر ہاتھ رکھنے والے علماء کرام ہیں۔ پاکستان بنتا ہے، تمہارے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے وہاں ہندوستان سے احمد علی لاہوری آتے ہیں، تمہارے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے عطا اللہ شاہ بخاری آتے ہیں، تمہارے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے مفتی شفیع عثمانی آتے ہیں۔ یوں ہی وہ عطا اللہ شاہ بخاری جو کہتا ہے یہ پاکستان بنایا بھی ہم نے ہے، بچائیں گے بھی ہم اس پاکستان کے لیے، اس پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے اگر کوئی آنکھ اٹھے گی ہم اسے پھوڑ دیں گے، کوئی ہاتھ اٹھے گا ہم اسے توڑ دیں گے، کوئی قدم اٹھے گا ہم اسے بھی توڑ دیں گے، کوئی زبان چلے گی ہم اسے کاٹ دیں گے، اگر کوئی قدم چلے گا ہم اس قدم کو توڑ دیں گے۔ جان کی قربانی دینی پڑی دے دیں گے، اولاد کی قربانی دینی پڑی دے دیں گے، ارے تن من وطن چمن ہر چیز کی قربانی پاکستان کے لیے دینی پڑی، ہم دے دیں گے۔ اس لیے پاکستان بنایا بھی ہم نے ہے، پاکستان کو بچائیں گے بھی ہم۔ پاکستان کے جھنڈے لہرانے کی باری آئی تو کس نے لہرایا؟ علماء نے لہرایا۔ یوں ہی سب سے پہلی قرارداد مقاصد شبیر احمد عثمانی نے پیش کی، تو علماء کا کردار بالکل واضح ہے، اس میں کسی قسم کی ششوپن کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ علماء نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے، تو جس مقصد کے لیے علماء نے قربانی دی ہے وہ مقصد آج تک پورا نہیں ہوا۔ میں شیر سے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا خوب کہا کہ جوان ہے عزم تو پھر ظلم کی بربادی باقی ہے، جوان ہے عزم تو پھر ظلم کی بربادی باقی ہے، غلامی ہے بہت ارزاں ابھی آزادی باقی ہے، درندے دن دراتے پھرتے ہیں شہر آدم میں، ہے قید نسل انسان ابھی آزادی باقی ہے، ہوا کی بیٹی کو سکون ملتا ہے مرگٹ پر، یہ دنیا ہو گئی زندہ ابھی آزادی باقی ہے، لہو بہتا ہے شہر کے آباد رستوں پر، لہو بہتا ہے شہر کے آباد رستوں پر، بہت کر ہو گئے سنسان ابھی آزادی باقی ہے، دکان انصاف کی سجتی ہے اب تک شہر حاکم میں، بکے مصنف بلا عنوان ابھی آزادی باقی ہے، ارے جسے جمہوریت کہتے ہیں وہ درس خودی بھی ہے، یہ کیا سمجھے سیاستداں ابھی آزادی باقی ہے، ارے یہ باتیں آزادی کی، یہ
ہے لڑنا ابھی آزادی باقی ہے، محل پھر سے ہے لڑنا ابھی آزادی باقی ہے، سنو آزادی